خوش قسمتی سے سارے ملک میں نہیں آئی، کچھ طبقوں میں ہے، اور اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے بات کرنے سے اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے۔ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں وہ خدا کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے مسلمان جی، آپ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ جاری، بات تراکات تھی میری جی، کہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہ صدیوں سے شروع ہے جی، اور تہذیبیں ایک دوسرے سے مستعار لیتی رہتی ہیں، قدریں مشترک ہیں، اور جو انسانیت کی روح ہے سب میں برابر ہے۔ یہ تفریق ضرور ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ متصادم ہیں یا متصادم ہو سکتی ہیں، کہ مسلمان تہذیب سے بہت کچھ چیزیں لی گئیں، مغرب نے لی، اور بہت ساری چیزیں مغرب سے ہم نے لی ہیں، اور یہ لین دین کا سلسلہ تہذیبوں کے درمیان میں چلتا رہے اور مکالمہ رہے گا۔ اور اس میں ضروری مکالمے کا جو بنیادی جو مرکز یا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ تہذیبیں ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری سے ہم پیش آ سکتے ہیں، کہ یہ کہ ہتھیار اٹھا لینا اور دوسرے کو ختم کرنے کی جبران کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمہ بین الاقوامی قانون ہے یا مسلمہ انسانی قدریں ہیں ان کے خلاف تہذیب کے بارے میں جو مکالمہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک تہذیب بن جائیں گے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی آزادیاں اور ایک دوسرے کی اچھائیوں کو تسلیم کرنا، یہ مکالمہ ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مغربی میڈیا سے جب ہم اخذ کرتے ہیں مضامین، خبریں، اداریے اور اسی طرح ٹیلی ویژن چینلز پہ جو رپورٹس دکھائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں مسلمان بطور قومیت ایک تعصب واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے ایک جنرل امپریشن جو ہے وہ دنیا پر بہتر اس کو بتانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی ہمارے اندر سے آنی چاہیے۔ ہم اگر ہمارے درمیان میں اس قسم کے لوگ ہیں جو ہم نے ایک ظالمانہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک بچی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور طالبان اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، اگرچہ میڈیا میں یہ بات آتی رہی ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جی یہ جعلی ویڈیو ہے، ہم نے نہیں بنائی، یہ کسی اور ادارے نے بنائی ہے، خدا معلوم کیا حقیقت ہے، لیکن اس قسم کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، اور عورتوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف، جمہوری حکومتوں کے خلاف اور عام انسانوں کے خلاف، کہ جہاں پہ انسانی قدریں بالکل ختم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، انسانیت کی قدر نہ ہو، تو پھر دوسرے معاشرے ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ ٹورسٹ بھی آئیں گے، ہمارے یہاں سے پڑھنے کے لیے بھی لوگ آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت تبدیلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ممکن ہے کہ جمہوری عمل سے، ایک آئینی عمل سے، ایک قانون کی حکمرانی سے، ان سے ہمارے اپنے اندر ایک تبدیلی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہمیں مختلف انداز سے دیکھے گی۔ ہمیں یہ نہیں، ایک مفروضہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں، لوگ ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہے، ہمارے اندر بہت خرابیاں ہیں، ہمیں دور کرنی چاہیے، دنیا اچھی طریقے سے دیکھے گی۔ وہ آئینہ ہم اچھے طریقے سے ہم ان کو دکھا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ایک مثبت تبدیلی جو آ رہی ہے، یہ کچھ طبقے ہیں، پھر بھی میں کہوں گا ساری پاکستانی قوم یا مسلمان معاشروں کے سب لوگ برابر نہیں ہیں، یا بڑے ایماندار لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، انسانیت پرست لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو غالب طبقے ہیں ان کی ذرا قدریں وہ نہیں ہیں جو عالمی سطح پر انسانی قدریں سمجھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت مغربی دنیا بالخصوص امریکہ اور یورپ اور ایسٹرن سائڈ پہ جاپان اور چائنا اور کوریا، پوری دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو کیا یہ میسج نہیں دے سکتے کہ ہم ایک ٹالرنٹ قوم ہیں یا ایکسٹریمزم کا تعلق مذہب سے نہیں ہے؟ دیکھیے وہ ضرور کہتے رہتے ہیں، ہم جو ہمارے دانشور مغرب کی درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف ممالک سے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں مسلمان معاشروں کی، اور جو
مغرب کے وہ دانشور جنہوں نے کہ مسلمان معاشروں کے بارے میں پروگرام کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے گا اس